السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ علیہ السلام کے گھر والے، پیارے نبی علیہ السلام کی اولاد میں ان کی صاحبزادیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ رضوان علیہ کی سیرت اور مناقبت. آپ سلام اللہ رضوان علیہ کا نام رقیہ تھا. آپ سلام اللہ رضوان علیہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رضوان علیہ کی صاحبزادی تھی. آپ سلام اللہ رضوان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 7 برس قبل پیدا ہوئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 33 برس تھی. اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں. اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ کر دیا تھا. پھر اسلام کا دور شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور آخرت کی طرف دعوت دے کر لوگوں کو بلانا شروع کیا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے اہم لوگوں کو صفا ایک پہاڑی ہے وہاں پر جمع فرمایا، جس میں ابو لہب یعنی عبد العزیٰ اس سمیت دیگر قریش کے بہت سارے لوگ وہاں پر شریک ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور پوچھا کہ تم بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں کچھ گھوڑے سوار لوگ جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو پھر میں تمہیں آخرت کی سخت عذاب سے خبردار کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر ابو لہب بہت طیش میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ کیا تم نے صرف اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی اس شدید گستاخی رسول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی میں ابو لہب کے ساتھ وہ شریک تھی، ان کی مذمت میں پوری سورہ لہب اتار دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ آیت سن کر عتبہ اور اس کی ماں اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری برائی بیان کی ہے. پھر عتبہ کی ماں اور دونوں نے سختی سے عتبہ سے کہا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دے. اور اس کے بعد ابو لہب نے بھی تو یہاں تک آ کر کہا کہ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا حرام ہے. چانچہ عتبہ مجبور ہوا اور اس نے طلاق دے دی. ایک دوسری روایت کے اندر کچھ اس طرح سے آتا ہے، قریش کے کچھ لوگ عتبہ کے پاس چل کر آئے اور ان سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، پھر قریش کی جس عورت سے بھی تم کہو گے اس سے ہم تمہاری شادی کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر تم عباد بن سعید یا سعید بن العاص کی بیٹی سے میری شادی کر دو گے تو میں اسے چھوڑ دوں گا. اس مطالبے پر انہوں نے عمل کیا اور سعید بن العاص کی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور اس نے سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. واضح رہے کہ یہ طلاق رخصتی سے پہلے ہی ہو گئی تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ دختر کو اس دشمن کافر کے ہاتھوں سے نکال لیا. آپ سلام اللہ رضوان علیہ کی یہ خلاصی یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکریم تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہتر شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور اس کے لیے باعث تذلیل تھی کہ اس کو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دختر میسر نہیں آ سکتی تھی. واضح رہے کہ عتبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں غزوہ حنین میں شرکت کی تھی اور یہ سعادت ان کے نصیب میں آئی تھی. اگرچہ کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا،
مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا تو ان کے دل میں بھی یہ بڑی حسرت پیدا ہوئی تھی کہ کاش سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عتبہ کی بجائے ان کا نکاح ہوتا۔ چنانچہ پھر بتقدیر الہی ایسا ہی ہوا، لیکن نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کرا دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، اور آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا یہ نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا تھا۔ وہیں مکہ مکرمہ میں ہی نکاح ہوا اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ شادی کی اس مبارک تقریب میں بہت سارے مسلمان شریک ہوئے اور جانور ذبح کیے گئے۔ دونوں میاں بیوی کو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہایت حسن و جمال سے نوازا تھا، اس لوگوں کی طرف سے ان کے حسن و جمال کے متعلق بڑے بڑے شعر مشہور ہیں، یعنی کہ بہترین جوڑا جسے کسی انسان نے دیکھا وہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کا جوڑا ہے۔ اسی مبارک نکاح کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ سودا بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہترین شعر کہے جو کہ ان کی محبت کی واضح دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی خالہ ہیں جن کی دعوت دینے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر آیا تو دیکھا میری خالہ سودا بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں بتائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور وہ سچی اور درست باتیں کرتے ہیں، ان کا دین سراپا کامیابی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے دعوت دی۔ یہ باتیں کہہ کر وہ تو تھوڑی دیر بعد چلی گئیں، لیکن ان کی یہ باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں اور میں مسلسل ان کے بارے میں سوچ بچار میں مشغول ہو گیا۔ ادھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آتا جاتا رہتا تھا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ تو ایک دفعہ میں سوموار کے بعد ان کے پاس گیا تو وہ اکیلے بیٹھے تھے اور ان کے پاس کوئی اور دوسرا شخص نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے پریشان و فکر مند دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ دراصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل انسان تھے اور کسی کے دکھ اور پریشانی کی کیفیت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال میں نے وہ سب کچھ ان کو بتایا جو میں نے اپنی خالہ سے سنا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے عثمان تیرا بھلا ہو، واللہ تم تو ایک بہت نہایت سمجھدار شخص ہو، تم جیسے شخص پر حق باطل سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ پھر مجھے انہوں نے حقیقت سمجھائی اور کہا کہ یہ بت جنہیں تمہاری قوم پوجتی ہے یہ بے حس اور پتھر کے نہیں ہیں، جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہاں واللہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عثمان مجھے میرے رب کی قسم تمہاری خالہ نے تمہیں بالکل سچ کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح اور رخصتی اگرچہ مکہ میں ہوئی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی اور پھر ان کے ہمراہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائیں اور زندگی کا آخری حصہ وہیں مدینہ میں ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارا۔ اسلام کا ابتدائی دور چل رہا تھا جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ ازواج سے منسلک ہوئے تھے، اور مسلمان اس وقت کفار مکہ کے ہاتھوں مختلف تکالیف اور مصائب کا سامنا کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مسلمانوں میں ہونے والے افراد کو تحفظ فراہم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اس پرتکلیف زندگی کو دیکھ کر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کی موجودگی میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، وہ ملک پر امن ہے، یہ مسلمان وہیں رہیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے ان مصائب سے خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز پر بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اس طرح ہجرت کر کے اپنا دین بچا لیں اور ان مصائب سے بھی امن پا سکیں جن سے وہ بیچارے دو چار تھے۔ یہ حضرات چپکے چوری سمندر کے راستے کے ذریعے 2 کشتیوں پر سوار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ اگرچہ کفار نے ان کا پیچھا بھی کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی، کیونکہ ان کے ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے یہ حضرات دونوں کشتیوں پر سوار ہو کر جا چکے تھے۔
یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی جو دین کی بنیاد پڑ گئی، اور پھر اس میں جو سب سے پہلے ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا تھا۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ پہنچے اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر وہیں رہنا شروع کیا۔ ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی اور داماد کی کوئی خبر نہ ملی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خبر کی اطلاع کے منتظر رہتے تھے، اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی پریشانی بھی لاحق ہوتی تھی۔ ایک دفعہ قریش کی کوئی عورت حبشہ سے مکہ معظمہ آئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کو وہاں دیکھا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا تم نے انہیں کس حال میں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ عثمان اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے جا رہے تھے، خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ ان دونوں کا ساتھی ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ نبوت کے 5ویں سال میں تقریباً ماہ رجب میں مسلمانوں نے یہ ہجرت کی تھی۔ بوقت ہجرت مسلمانوں کا یہ قافلہ مختصر سی جماعت پر مشتمل تھا جس کی تعداد تقریباً 12 سے 17 افراد تک بتائی جاتی ہے۔ جب مسلمان وہاں پہنچ کر آزادی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور سکھ و چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے تو مکہ سے مزید مسلمان بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح حبشہ کے مہاجرین کی تعداد تقریباً 80 تک پہنچ گئی، جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ اسماء بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ادھر مکہ معظمہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی موجودگی میں سورہ النجم کی تلاوت کی اور آخر میں سجدہ کیا، تو اللہ کی شان دیکھیں، اس وقت موجود مشرکین سمیت تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ جب یہ خبر وہاں حبشہ میں مہاجرین کو ملی تو وہ سمجھے کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کئی مہاجرین نے جو تقریباً 30-35 کے قریب تھے وہاں سے واپسی کا ارادہ فرمایا اور مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ حضرات وہاں 2 ماہ کا قیام کر چکے تھے اور تیسرے ماہ یعنی کہ شوال میں 5 نوی کو واپسی مکہ آئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو قبیلہ کنانہ کے کچھ سواروں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان سے قریش کی دینی حالت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو بدستور سابقہ حالت میں ہی چھوڑا ہے کہ محمد بن عبداللہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال جب یہ مہاجرین مکہ واپس آ گئے تو کفار اپنی اسلام مسلمان دشمنی کی بنا پر انہیں پہلے سے بھی زیادہ تنگ کرنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اجازت دی۔ اس دوسری ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہماری پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت دونوں میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہو، تمہیں ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انتہائی پیچیدہ اور خوفناک اور اجنبیت سے بھرپور تھا اور نہایت شفیق والدین اور پیاری بہنوں کی جدائی پر مشتمل تھا۔ دیگر مسلمان مہاجرین کے ساتھ یہ دونوں حضرات حبشہ پہنچ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو یہ خبر مہاجرین حبشہ کے پاس پہنچی۔ بعضوں نے تو وہیں سے مدینہ روانہ ہو گئے اور کچھ مکہ آئے جن میں حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں اپنے والدین کے گھر پہنچی تو عجیب دکھ اور صدمہ کا سامنا ہوا کہ وہاں گھر میں صرف 2 بہنیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وفات پا چکی تھیں۔ والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گھر خالی تھا کہ وہ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ یہاں مکہ میں کچھ دیر ٹھہر کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمدرد اور غم خوار شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دین کے لیے پھر تیسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ اپنے والد محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور وہیں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔
ان کی سیرت اور مناقب تو بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، تاریخ کی کتاب بھری پڑی ہے۔ یہاں پر ایک ویڈیو میں اگر ہم کی اختصار سے بیان کرنا چاہیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ ان کی مکمل زندگی کو ایک ویڈیو میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ بقیہ بات جو ہے وہ آئندہ آنے والی دوسری قسط میں انشاءاللہ بیان کر دی جائے۔ طویل ہونے کی خدشے سے ہم انشاءاللہ ایسے ہی مختصر سے ویڈیو بنا کر، لیکن وہ قسط وار ہوں گی، آپ لوگ دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جتنے زیادہ سے زیادہ پیارے نبی علیہ السلام کی اولاد کو ہم دنیا میں متعارف کروائیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو عزت ملے گی، اور جتنی جتنی ان کو عزت ملے گی بھئی پیارے نبی علیہ السلام ہم سے خوش ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔